وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اس کو مذاق اور کھیل کا ذریعہ پکڑ لیتے ہیں اسے کھیل اور مذاق میں، یعنی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب تو یہ بات اس سے بہت آگے چلی گئی، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن مجید کا مذاق بڑھ کے اسے جلاتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کتاب والو تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو، یعنی اس بات کا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر اس پر، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے، ہم تو فرما بردار ہو گئے اس کے، تم اپنی طرف نازل کیے ہوئے کہ بھی نافرمان ہو، تو ہم سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، تمہیں ہمارے اس جذبے سے بہت حسد ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور اس پہ تم جلتے ہو، تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تمہیں نہ بتاؤں، مصوبتاً عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے تمہیں بدلہ ملنے والا ہے، جو سزا ملنے والی اللہ کی طرف سے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جس میں سے اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنائے اور خنزیر بنائے، وعبد الطاغوت، اور طاغوت کے پجاری بنائے، اولئک شر مکانا، درجے کے اعتبار سے یہ برے مقام پر ہیں، وَأَضَلَّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اے مسلمانوں جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ جب وہ داخل ہوئے تب بھی کافر تھے، جب نکلے تب بھی کافر تھے۔ یہ نفاق دوسری قسم کا ہے، یعنی داخل ہوتے وقت بھی انہیں پتہ تھا ہم جھوٹ موٹ کا ایمان لا رہے ہیں، اور جب واپس گئے ہیں تو تب بھی وہ ظاہر ہے اسی حالت میں تھے، یہ اوپری ان کا مسئلہ تھا، یہ وہ کیفیت نہیں تھی آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا والی کیفیت نہیں تھی، وہ آئے تب بھی کافر تھے، گئے تب بھی کافر تھے، ان کے دل پر کوئی جو تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، وہ طائفۃ من الذین وقالت طائفۃ من الذین اوتوا الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ یہ جو صبح کے وقت ایمان لاؤ، شام کے وقت کفر کر جاؤ، تاکہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی دو چار بندے جو ہے نا ٹوٹ کے آ جائیں، یعنی ان کے اندر شک پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرو۔ تو ظاہر ہے یہ نفاق نہیں، یہ تو کفر ہی کے ساتھ آئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ گئے ہیں۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، ان میں سے اکثریت کو آپ دیکھو گے بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور ظلم کی باتوں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، حرام کھانے کے لیے بہت تیزی دکھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے تھے۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اب یہ وہ بات ہے کہ کسی امت کی اگر عامت الناس، عام لوگ اس طرح کے ہو جائیں، حرام خوریوں میں آ جائیں، تو اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا ان کے جو علماء تھے، بڑے بڑے جو سکالرز تھے ان کے، انہوں نے، اور جو ان کے اللہ والے لوگ جو کہلاتے تھے، جو روحانی بزرگ تھے، انہوں نے کیوں نہیں انہیں منع کیا یہ گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، روکا کیوں نہیں؟ مسئلہ یہ ہے، انہیں بھی تو زیادہ چندہ کون دے گا؟ مجبوریاں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، تو بہت بری صنعت ہے جو وہ لگا رہے ہیں، یعنی بہت برے اعمال ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند گیا ہے۔ اب یہ ہاتھ بن جانا اصل میں کس چیز کے معنی میں؟ یعنی کنجوس ہو گیا، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا جو بھی اس کا خزانہ تھا۔ کون سا خزانہ ختم ہو گیا؟ پیسوں والے خزانے کی بات نہیں ہوئی، جو یہ ان کی طرف سے جو نا نبوت ان پر منقطع ہو گئی، تو گویا بالکل ہی اب اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے دنیا والوں کو دینے کے لیے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہو گئی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کر رہا ہے جیسے چاہ رہا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھوں سے یہ وہ اپنے ہاتھ مراد نہ لیجئے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے، وہ اسی طرح رحمت کے خزانے کھولے ہوئے ہیں اس نے، اور مراد اس سے کیا ہوئی؟ وہ بانٹ کیسے رہا ہے؟ یہ قرآن مجید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا ہے، اس کی رحمت کا خزانہ ہی ہے نا۔ الرحمن
علم القرآن، رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، لیکن یہ جب تمہاری طرف اترتا ہے تو ادھر کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا بھی قرآن نے نقشہ کھینچ دیا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے وہ مزید اضافہ کر دیتا ہے ان کی اکثریت میں، طغیانی میں بھی اور کفر میں بھی، بجائے اس سے کوئی سرور یا چین حاصل کرنے کے ان کی جلن میں اضافہ ہو جاتا ہے، نتیجتاً وہ کفر پر اور اڑیل ہو جاتے ہیں اور سرکشی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان میں دشمنی ہم نے ڈال رکھی ہے اور ان کے درمیان بیر ڈال دیا، بغض ڈال دیا ہے، قیامت کے دن تک کے لیے ان کے دلوں کے اندر وہ نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے۔ کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا، اور جب آگ روشن کرتے ہیں للحرب، جنگ کی خاطر، یہ جنگیں کرانا ان کا پرانا مشغلہ ہے، اور اب بھی جو دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، جو پہلے ہوئی ہیں، بلکہ یہ بھی اب تحقیقات ہیں کہ جی جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اس سب کے پیچھے اس قوم کا ہاتھ تھا، وہ جو بھی کوئی ان کا منصوبہ تھا اس کے لیے یہ کیا، اور ابھی جو آگے ہونے جا رہا ہے یہ بھی اسی منصوبے کے تابع ہیں۔ نار للحرب اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا رہا ہے، یعنی وہ ساری جنگیں ہوئی نہیں ہیں، اللہ بہت سی جنگوں کو بجھاتا رہا اس کا ایندھن۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس سے پہلے جو برائیاں کر چکے تھے ہم ان سے جھٹک دیتے، دور کر دیتے۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ واپس پیچھے چلیے، میثاق کیا تھا؟ کتاب کا حق ادا کرنا ہے، اس حق کیا ہے؟ اسے قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خود اس پر عمل کرنا ہے، جہاں جہاں آپ کا اختیار ہے اس پر عمل کرانا ہے، اور جو آپ کے اجتماعی معاشرہ ہے اس میں اسی کے ایک احکام کو نافذ کرنا ہے۔ یہ علماء اور جو صوفیاء کا پیچھے آیا تھا، اللہ کے دین کے مطابق برائیوں سے روکیں اور اچھائیوں پر عمل کرائیں۔ یہ لولا ینہاہم الربانیون والاخبار عن قولہم الاسم واکلہم السخط، یہ اگر کیا ہے تو تورات کو اور انجیل کو اور جو رب نے نازل کیا اس کو قائم کیا ہے۔ اگر یوں اسے قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے۔ انہوں نے کہا نا ہاتھ بن گئے ہیں، یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ سزائیں آئی ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تم اس کے مصداق تو بنو، پہلے اللہ کے حدود تو قائم کرو جس کی برکتوں سے تم نوازے جاؤ۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، یعنی آسمان بھی ان پر خوب بارش برساتا ہے یا برکتیں نازل کرتا ہے۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زمین بھی اپنے سارے خزانے جو ہے ان کے لیے اگل دیتی۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یعنی یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی حدود کے نفاذ کے نتیجے میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کے دین سے دوری کے نتیجے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور یہ جو اس وقت دنیا کی چکا چوند ہے، یہ اس میں برکت تو کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا سیونگز ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑا کوئی جو ہے نا کمائی کرنے والا، سیونگ کیا ہے؟ بلکہ بلبلہ ہے، ساری معیشت ہی ایک بلبلہ، ایک مصنوعی معیشت ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ وہ کل اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو سب دھڑام سے ختم۔ بینکوں میں رکھا ہوا تو یوں سمجھے تو وہ تو ایک کسی کی شف کی مار ہے، ایک صبح اٹھیں گے تو معلوم ہوگا وہ شف ہو چکی ہوئی اور کام ختم۔ منہم امت، اچھا یہ جو جیب میں لیے پھرتے ہیں یہ کون سا کوئی، یعنی یہ کوئی ایسٹس ہیں؟ یہ پرچیاں ہیں جو ہمیں دنیا کے سناروں نے پکڑائی ہوئی ہیں کہ آپ کا اتنا سونا ہمارے پاس ہے، کل وہ سنہرے ہی نہ رہے تو پرچی کا کیا بنے گا؟ مطلب وہ غائب ہو جائیں، وہ کیا نام ہے ڈبل شاہ صاحب چلے جائیں، سب، یعنی یہ تو ڈبل شاہ تو چھوٹی سی چیز ہے، پوری دنیا کے ساتھ ڈبل شاہی ہو رہی ہے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک گروہ رائے حق پر یا سیدھی راہ پر قائم ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثریت جو ہے وہ برے کام کر رہی ہے، جو ان کی حرکتیں انتہائی بری ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچائیے۔ اللہ کا پیغام ہے، لوگوں کے لیے ہے، آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ،
تو آپ نے اس کی رسالت کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، پھر آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، اور رسالت نہ پہنچائیں تو یہ تو بہت بڑا، یعنی اللہ کی ذمہ داری کے اندر جو ہے نا وہ تقصیر کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوتاہی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے کی پرواہ نہ کریں، لوگ آپ بلا کم و کاست اللہ کی بات پہنچائیں، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہ دیکھیں عجیب بات ہے، آپ انہیں پہنچائیں لیکن اللہ انہیں راہ نہیں دکھائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں پہنچائیں، وہ آپ کے خلاف جو منصوبہ بنائیں گے اس منصوبے تک اللہ انہیں نہیں پہنچنے دے گا، ان کی تدبیر کو اللہ ناکام کر دے گا، ان کا پلان اللہ فیل کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی فرما دیجئے اے کتاب والو، تم کوئی فن خان نہیں ہو، تمہاری اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، تم کسی بات پر نہیں ہو جب تک تم تورات کو اور انجیل کو جو تم پر نازل کیا گیا اس کو قائم نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، عمل پیرا نہیں ہوتے، انفرادی احکامات پر انفرادی طور پر، جو اجتماعی احکامات ہیں انہیں حکومتی سطح پر جب تک نافذ نہیں کرتے، کوئی حیثیت نہیں تمہارے اللہ کے سامنے۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصرانی کسی بات پر نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی کسی بات پر نہیں، اللہ نے کہا تم دونوں کسی بات پر نہیں۔ کب ہوگے کسی بات پر؟ جب تم اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرو۔ وہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون، وہی بات ہے جو آگے بھی آ گئی ہے، کسی چیز پر نہیں ہو، اس چیز پر کیا خیال ہے؟ بس ادھر بریکٹ بند ہو گئی یا اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں گے، اہل قرآن کو بھی؟ تو پھر دیکھ لیجئے اہل قرآن، تم ٹھیک ہے اپنے طور پہ تم سمجھتے ہو خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں، یہ تمہاری امانی ہے، تلک امانیہم۔ اصل حقیقت یہ ہے جب تک تم قرآن کو قائم کر کے دنیا کے سامنے اللہ کے وجود کی گواہی نہیں دیتے، انصاف والی گواہی، وہ جو ہم نے پڑھا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جب تک یہ نہیں کرتے کوئی مقام نہیں ہے تمہارا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی تو ٹھیک ہے اپنے وہ خیال میں ذوم میں پدرم سلطان بود والی تصور ٹھیک ہے رکھو، بے شک رکھو، اللہ کے ہاں کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس سے ان کی طغیانی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی برکت کیا سمیٹتے ہیں؟ سرکشی اور نفرت اور کفر۔ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو ان کافروں کی قوم کا افسوس نہ کیجیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے جو یہودی ہوئے، جو صابی بنے، جو نصرانی ہوئے، جو اللہ پر دل سے ایمان لایا، اپنے اپنے وقت کی بات ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا دل سے، اس نے نیک اعمال بھی کیے۔ اب یہ بات گویا آپ اور میرے لیے، ان کے لیے تو فتوے اللہ نے دے دیے کہ وہ ایسے نہیں ہے، وہ اس سے نکل چکے ہوئے ہیں، تو آپ بھی اسی قانون کا اطلاق آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اگر دل سے مانو گے اور عمل کا حق ادا کرو گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ کے دوست ہوں گے، نہیں تو لعنت ہے، پھر اللہ انہیں ریجیکٹ کر دے گا۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب وہ واپس پہلے شروع کے رکوع میں چلیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا جس میں تمہیں اس نے باندھ لیا ہے، تو اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ان کی طرف پے بپے رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب ان کے پاس کوئی رسول یعنی نبی آیا اللہ کے پیغام کی تجدید کے لیے، احیا کے لیے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، وہ شے لے کے جو ان کے مرضی کے خلاف تھی، جو ان کو پسند نہیں آئی، ظاہر ہے اللہ کے احکام انہیں کڑوے محسوس ہوئے، اپنے پسند کے خلاف لگے۔ فریقاً کذبوا، تو نبیوں کے ایک حصے کو انہوں نے جھٹلا دیا، کچھ کو جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ کو تو قتل ہی کر دیا۔ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور جب انہیں یہ یقین ہو گیا، جب انہیں اتنے برائیاں کر کے بھی انہیں دیکھا کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملی، تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئی اس جرم کے نتیجے میں، فرض کریں پہلے ایک نے کیا، باقی انتظار کرتے رہے ہوں گے کہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک نے ڈاکہ مارا باقیوں کو حوصلہ ہو گیا، تو یہ کرپشن اسی طرح پھیلتی ہے نا کسی بھی معاشرے میں،
ایک جب جرم کرے پکڑا جائے فوراً تو باقیوں کو تو سبق حاصل ہو جاتا ہے، وہ نہ پکڑا جائے تو باقیوں کو ہوشیاری مل جاتی ہے، اس سے لاشری مل جاتی ہے۔ فامو تو اندھے ہو گئے، وسمو اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، ایک چانس اور دیا، ثم آمو وسمو پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیر منی یہ آخر اس میں ہو سکتا ہے 50 سال لگے ہوں، 100 سال لگے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ظاہر 1400 سال کی تاریخ ہے ان کی، تو یہ چیز ایک دم جو ہے نا وہ نہیں ہو گئی، وقت لگا۔ اگر ہم اسے سورہ بنی اسرائیل میں جو تاریخ بیان ہوئی ہے، جس کے کچھ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے، سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر جب اندھے ہوئے تو بخت نصر کے ہاتھوں سے مار پڑ گئی، پھر اللہ نے مہربانی کی حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں سے، اور پھر کرتے کرتے عظیم مکابی سلطنت وجود میں آ گئی، پھر اوندے ہو گئے اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، تو پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں اللہ نے پٹوایا، تو یہ اس میں تو پھر صدیاں لگ گئی نا، جب یہ کم از کم 600 سال کا جو ہے نا یہ عمل ہے۔ کثیر منہم ان کی اکثریت، واللہ بصیر بما یعملون جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا یہ تو ہو گئی یہودیوں کی بات، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی جو آسمان پر اللہ تھا وہی عیسیٰ ابن مریم بن کے زمین پہ آ گیا۔ یہ اس تثلیث کے عقیدے سے مختلف عقیدہ ہے، یہ اصل میں اوتار کا عقیدہ ہے، انکارنیشن، یعنی خدا جو ہے نا مسیح کی صورت میں جلوہ گر ہو گیا ہے، یہ کچھ لوگوں کا عیسائیوں میں یہ عقیدہ بھی رہا ہوگا۔ وقال المسیح اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اعبدوا اللہ ربی و ربکم عبادت کرو میرے بھی رب کی اور اپنے بھی رب کی، یعنی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ اور جو کچھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، وماواہ النار اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار ایسے ظالموں کے لیے مددگار نہیں ہوں گے، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ اب یہ تو ایک بہت ہی ٹیڑھا میڑھا فلسفہ ہے، اصل میں وہ ایک اللہ، حضرت مریم، حضرت مسیح علیہ السلام یہ تین ہو گئے، تو وہ کہتے جب توحید کے دلائل دیے جاتے تو وہ کہتے تینوں ایک ہیں، اور جب تھوڑی دیر گزرتی تو یہ تین ہیں، الگ الگ بھی ہیں اور ایک میں تین بھی ہیں، تین میں ایک بھی ہے۔ سمجھ نہیں آئی، آپ کو بھی نہیں آئی ہوگی، اب یہ عقل اسی لیے شیطان ہے۔ یہ جو دنیا میں کہا جاتا ہے مذہب جو ہے نا افیون ہے، یہ اصل میں سارا اس عیسائیت کا پھیلایا ہوا گند ہے، کیونکہ انہوں نے عقیدہ ایسا بنا لیا کہ جو عقل شریف میں آ نہیں سکتا، ایک میں تین، تین میں ایک، بھئی یہ کیا چیز ہے؟ خبردار آگے اگر سوچا تو واجب القتل، تو منطق پہ پابندی لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں اس عقیدے کو تحفظ دینے کے لیے؟ فلسفے پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں اس عقیدے کی تحفظ کے لیے؟ یہ انہوں نے کیا، اس کے رد عمل میں وہ رینائنسنس موومنٹ چلی اور جس نے سارے مذہبوں کی چھٹی کرا دی۔ مصیبت یہ بنی ہے، ایک اتنا بڑا اس کا جو ہے نقصان ہوا کہ ایک مذہب کی غلطی کے نتیجے میں خدا ہی کو دیس نکالا دے دیا گیا۔ تو ظاہر ہے جو یہ غلطی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈارک ایج میں رہا یورپ، تو کیوں رہا؟ اس عقیدے کی وجہ سے رہا۔ وہ اسلام نے تو ڈارک ایج میں ان کو نہیں، بلکہ اسلام انہیں جا کے روشنی میں لے کے آیا۔ یہ سارا انسانی حقوق کا جو تصور وہاں پہ آیا یہ مسلمانوں میں کے اسپین میں جانے کے بعد آیا نا۔ یونیورسٹیوں وہاں جا کے کس نے قائم کی تھی؟ مسلمانوں نے کی تھی نا۔ وہ پھر ایک عمل اس وہاں سے سٹارٹ ہوا جس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے خلاف ریٹیلیشن کی اور اس مذہب کو اٹھا کر سمندر میں غرق کیا، اور اب وہ ہر مذہب سے آزاد ہو گئے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک اکلوتے الہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر یہ باز نہ آئے اما یقولون جو کچھ یہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو ان میں سے یہ جو کافر ہیں انہیں دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے؟ سورہ کاف میں ہم پڑھیں گے کہ یہ دنیا جس تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے یہ اس عقیدے کی سزا ہے جو پوری دنیا نے بھگتنی ہے۔ یہ کوئی معمولی وہ نہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اس توحید کے کلمے پر اگر یہ ایمان نہ لائے تو جس غلط نظریے کے اوپر ہیں اس کے جو اثرات دنیا پر پڑیں گے اس کے نقصانات کا غم آپ کو جان نکال دے آپ کی، اتنی بڑی تباہی پھیلنی ہے اس کے نتیجے میں، وہ وہاں پہنچ چکے۔
واللہ غفور الرحیم، اگر توبہ کریں اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے کچھ، کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ سے رشتہ داری نہیں، کوئی اولاد نہیں، وہ صرف ایک رسول تھے جیسے بہت سارے رسول اور ہوئے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بے بہار رسول گزر چکے۔ وامہ صدیقہ، ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی، حضرت مریم علیہ السلام، وہ کوئی خدا نہیں تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ ان کی ساری بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے کس طرح ہم انہیں باتیں اپنی سمجھاتے ہیں۔ ثم انظر، پھر ان کو دیکھو، انا یوفکون، کہاں سے الٹے ہو جاتے ہیں، سیدھی بات سمجھ کے پھر ان کی عقل ماری جاتی ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کہ جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے کسی نقصان کا نہ کسی فائدے کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو۔ بات کو بڑا، عیسیٰ بہت بڑی جو ہے نا ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فضیلت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، لیکن ان کو اس کو بڑھا کے اللہ کے برابر کر دو، یہ مبالغہ ہے، غلو ہے۔ تو یہ محبت میں غلو جو ہے تمہیں کہاں پہ پہنچا چکا ہے، تو ایسا نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکی۔ تاریخ میں یہ جو خطہ ہے عرب، اس کے اوپر مصر کے اثرات ہمیشہ رہے۔ مصر کی تہذیب بہت جو ہے نا وہ قدیم ہے، اور آپ کو پتہ ہے فرائنہ ہیں، اور اس دور میں ان کے کیا جو ہے نا وہ جو اہرام مصر بنائے ہیں آج تک عجوبہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو مصر کے جو بھی ایک تہذیبی اور وہ یلغار تھی وہ پورے عرب کے اوپر ہوتی تھی۔ ان کے ہاں کوئی تثلیث کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا، ان کی دیکھا دیکھی یا ان کی ریس میں، جیسے ہوتا ہے نا بڑی اقوام کی سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو وہ کوئی نیک کام ہی ہوگا۔ ہمارے ایک بہت بڑے جو ہے نا قومی رہنما نے کسی زمانے میں فرمایا تھا کہ اگر انگریز کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو ضرور اس میں بھی کوئی حکمت کی بات ہوگی۔ حکیم ہے نا آخر، تو حکیم تو کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں کرتا۔ تو پھر یہ جب آپ کا تصور کسی قوم سے مروبیت کا ہو جاتا ہے تو پھر ہر کام میں اس کی ریس کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں چونکہ تثلیث کا عقیدہ تھا تو وہ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنے مذہب کو اس کے ساتھ مزین کر لیں، ہمارے مذہب میں تو بڑی خشکی ہے تو ذرا اس کے اندر یہ جو ہے نا رنگینی پیدا کر لیں۔ قد ضلوا من قبل، وہ پہلے گمراہ ہوئے، وضلوا کثیرا، بہتوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے اوپر کہ جو کافر تھے ان پر، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے نکل گئے تھے، یعنی وہ جو اللہ کی حدود ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، اور وہ جو ان کے اندر سے اہل علم تھے وہ نہیں روکتے تھے ان کو اس گناہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ اس بات کو ذرا سمجھے، اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ دیکھیں ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو معروف ہوتا ہے یہ منکر ہے، وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ مگر آپ کو کہا جائے کھوتا کھاؤ، آپ کو پتہ ہے کھوتا حرام ہے تو آپ کو ویسے ہی الٹی آ جائے گی۔ یہ خنزیر، وہ تو ہم کہتے ہیں یار زبان سے لفظ استعمال کرو تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے، وضو سے بھی نہیں پاک ہوتی۔ میں عام تصور یہ ہے تو کوئی کھائے گا کیسے خنزیر کو؟ نہیں کھائے گا۔ لیکن خنزیر کھانے سے لاکھ گنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ وہ ہنیم مریا کھائیں گے، سویٹ ڈش، اس میں کوئی قباحت محسوس، کوئی الٹی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ معروف ہو چکا ہے، وہ سب کھا رہے ہیں۔ اب کس کا کام ہے بتانا؟ جو جانتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ خنزیر بڑا گناہ ہے یا سود کھوری بڑا گناہ ہے، ان کا کام ہے وہ بتائیں۔ تو وہ اگر وہاں چپ ہو جائیں، نہیں بتاتے، خاموش رہتے ہیں، تو بڑے مجرم وہ بن جاتے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، اس منکر سے نہیں روکتے ایک دوسرے کو، فعلوا، جس میں لگے ہوئے ہیں سب، معروف بن گیا ہے، اب وہ منکر رہا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی شرم ہی نہیں آتی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، برے حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں۔
तरा कसीरा मिनहुम, उनमें से अक्सरियत को आप देखोगे, यतवल्लौन अल्लज़ीना कफ़रू, दोस्तियाँ जाके मुशरिकों से करते हैं, यानी वो हैं अपने आप को तौहीद परस्त कहते, अल्लाह वाले कहते, बुत परस्तों के साथ जाके दोस्ती करते हैं। लब्बैसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम, बुरी कमाई है जो उन्होंने अपनी जानों के लिए आगे भेजी है। अन सख़ितल्लाहु अलैहिम, कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़, गुस्सा हुआ, गज़ब हुआ। व फ़िल अज़ाब हुम खालिदून, हमेशा इस अज़ाब में रहेंगे। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि, और अगर वो अल्लाह पर ईमान लाते, हालांकि ईमान के दावेदार हैं, हालांकि हम भी कहते हैं यहूदी हैं, अहले किताब है, उनका खाना खा सकते हो, उनकी बीवी औरतों से निकाह कर सकते हो, ये हकीकत की बात हो रही है, वो कानूनी बात थी। हकीकत में वो यहाँ खड़े हैं। अगर वो दिलो जान से ईमान लाते वन नबी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वमा उनज़िला इलैहि, और जो उन पर यानी हुजूर पर जो नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते, मत्तखज़ूहुम औलिया, तो ये अब इन काफरों को दोस्त न बनाते। अब ये इसका इतलाक यहूदियों पर भी हो जाएगा और इसका इतलाक जो है वो मुनाफिकीन पर भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो दावेदार हैं कि हम कुरान पर ईमान लाए हैं, लेकिन दोस्तियाँ उधर करते हैं। वलाकिन्ना कसीरा मिनहुम फासिकून, लेकिन इनकी अक्सरियत है ही नाफरमानों की।